تو ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا، تو مسجد میں آ کر کے بتا۔ مینڈک کا یعنی مینڈک کی آنکھ والا مرغی چور، یہ نیپالی کچھ ٹلو قسم کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے۔ مانو سماچار، مانوتا کے حق میں۔ ایک تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا سوال ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا۔ دوسرا مسئلہ ہم ہندوستانیوں کے اپنے وجود کا ہے، جسے ہم وقف کی املاک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک میں 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور اقتصادی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے وقت کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک قانون جو اس وقت لانے کی اور نافذ کرنے کی، منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ اوقاف صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا وقف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے 2 یتیم بچوں سے ایک اجاڑ باغ خریدا تھا اور اسے اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا۔ دور نبوی میں صحابہ کرام وقف کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی لوگوں کو ملتا تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کے لیے پانی خریدنا کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن غریبوں کے لیے پانی پینے کا پانی مہیا کرنا مسئلہ تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے پانی خریدا کرتے تھے۔ عام مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور اسے عام مسلمانوں پر، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا ہوگا۔ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے عام لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے وقف کیا، اور آج تک وہ کنواں باقی ہے اور اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے آج بھی وہ آمدنی ایک بینک میں جمع ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کی اپنی املاک بھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ملکیت کو، اصل کو روک کر اس کا نفع، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے وقف دے دیا جائے کہ یہ اصل باقی رہے گی۔ جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی، یہ زمین قیامت تک باقی رہے گی۔ مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اگر کوئی زمین، کوئی جگہ وقف کی گئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ اپنی ملکیت سے زمین نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ اللہ اس جگہ کا مالک ہے۔ آج موجودہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ کی حیثیت بدل دی جائے، اور واقف کی جو منشا ہوتی ہے، وقف کرنے والے نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی آمدنی کس مصرف میں خرچ کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے خطرناک قانون جو ہندوستان میں لایا جا رہا ہے وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں
مسلمانوں نے عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں، اور اگر موجودہ سرکار وہ ساری زمینیں وقف بورڈ اور عام مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو ہم مسلمانوں کے تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہ ساری ضرورتیں ہماری وقف کی املاک سے پوری ہو جائیں گی۔ 50% سے زیادہ حصے پر محکمہ دفاع کا، ریلوے کا قبضہ ہے وقف کی زمینوں پر، 50% سے زیادہ، اور جو ہیں اس پر ایرے غیرے نتھو خیرے جس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے۔ اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا جائے جو مسلمانوں کا اپنا ہے تو مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکار کی طرف دیکھنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج اس وقت یہ ہمارا دھرنا اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اور اسلامی قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اہانت سے کام لیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ غیر مذہبی حکومت ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس ملک کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے ایک قانون دیا، ایک سنویدھان دیا ہے۔ یہ ملک اسی قانون کے تحت چلتا ہے، اور اس قانون کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا پرسنل لا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا قانون کا ایک حصہ ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ اسلامی قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی سزا قتل ہے۔ ہم ہندوستان میں مذہبی حکومت نہیں ہے اور ہمیں ہماری شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، یہی وجہ ہے کہ ہم FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت وقت کے چیف منسٹر ہوں، دیگر منسٹر ہوں اور قانون کے ذمہ داران ہوں، ان کے پاس دہائی دیتے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے۔ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر قانون کے رکھوالے انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ آگ ہمارے گھر سے بڑھ کر کے آپ کے گھر تک بھی آئے گی۔ ہمارے قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ لاعلمی میں تمہارے خدا اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر دیو مالائی داستانیں چھانیں گے اور ملکوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے۔ ہم کسی کے مذہب کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، ہم قانونی راستہ اختیار کر کے FIR دینا چاہتے ہیں۔ ہم قانونی راستہ اختیار کر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں۔ ہم قانونی راستے پر جا کر اپنے حق کا اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت میں کچھ ٹلو قسم کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے، ای خیال استو محال استو جنو، یہ دیوانے کی بڑھ ہے۔ وہ زمانہ لد گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے تھے۔ ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔
اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتائے۔ مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں اور ہمارا ایمان ہم کو موت سے نہیں ڈراتا۔ ہم تو مرنا شہادت سمجھتے ہیں، اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو وہ شہید ہوگا، جو جنت سے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم تو جان ہتھیلی پر لے کر کے چلتے ہیں۔ آج ملک میں جس طرح کے حالات ہیں، سب سے زیادہ برا وقت مسلمانوں پر ہے۔ آج 70-72 سالہ شخص اگر 40 گاؤں سے تھانہ جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ 70-72 سالہ بزرگ عمر دراز شخص کو 10-20 لوگ مل کر کے مارتے، یہ کوئی بہادری ہے؟ اس طرح کی جو بات اس ملک میں ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے، ملک واسیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج اس وقت ہم لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ ایک علامتی دھرنا ہے، یہ ایک علامتی دھرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا پرچار نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات کے بنانے والے نے کی ہے، جس کو بلندی، بزرگی، شان اس کائنات کے بنانے والے نے دی ہے، غیر نتھو خیرے لوگوں کے بولنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاند پر تھوکنے والا اپنا تھوک چاند تک نہیں پہنچا سکتا، وہ تھوک اس کے چہرے پر ہی واپس آئے گا۔ انصاف پسند لوگ، چاہے وہ رام گری مہاراج کے ماننے والے لوگ ہوں، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے۔ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اور رام گری مہاراج میں بھی اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو 50 باتیں مل جائیں گی، ان کے لوگوں نے بتائی ہے۔ لیکن ہم یہ سب کچھ لوگوں میں لانا نہیں چاہتے۔ ہم رام گری مہاراج کا ہمارے آقا سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے آقا کی شان ہے جو ہے وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ پوری کائنات میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک فضا میں اگر کوئی نام گونجتا ہے تو وہ ہمارے پروردگار اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ اکبر کی شکل میں، اور نام گونجتا ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ یہ آواز 24 گھنٹہ فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آج ہمارا یہ دھرنا ہے، علامتی دھرنا ہے۔ آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات تشریف لائے، ہم سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں، اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ ہے، اور ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں۔ آج اس موقع پر نتیش رانے نے کی مذمت کی جاتی ہے کہ جس نے عام مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی ہے، اسی طرح رام گری مہاراج نے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم اس کا نشید، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وقف ترمیمی بل کے تعلق سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ترمیمی وقف ایکٹ واپس لے۔ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس دھرنے کے کنوینر اور صدر عالی وقار شہر عزیز کے ہر دل عزیز MLA الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، دھرنے میں حاضر تمام ہی تنظیموں کے ذمہ دار و عمائدین شہر، ایک دو نہیں سارا جسم ہے چھلنی، ایک دو نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے نکلے۔ آج کا یہ جو دھرنا ہے یہ کئی عنوانات کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس میں
سب سے ضروری اور سب سے اول جو عنوان ہے وہ ہم سب کے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کائنات نبی کریم حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جو ناسک ضلع کے ناسک ضلع کے سنر تعلقہ میں جو رام گری مہاراج اگر تھوڑا سی لفظوں کا پھیر ہو جائے تو یقیناً پھر اس قانون کے رکھوالوں کو تکلیف ہو جائے گی. جس طریقے کی حرکت وہ کر رہے ہیں ان کے نام کے آگے اگر ہے بڑھا دے تو پھر پوری یہاں پر بیٹھی ہوئی ینترنا کو بہت تکلیف ہو جائے گی. اور انہی کے تحفظ میں اور انہی کی حق میں بات کرنے والے مہاراشٹر گورنمنٹ کے 1.5 فٹیا MLA اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتے. آواز سے ہی لگتا ہے کہ یہ کومڑی چور ہے, یہ مرغی چور, مینڈک کا یعنی مینڈک کی آنکھ والا مرغی چور, یہ نیپالی یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر گری راج مہاراج کو ہاتھ لگایا تو یہ مسجدوں میں گھس کر ماریں گے. پرشاسن یہاں پر ایک سلوگن لکھا ہے کہ ملک ایک اور قانون دو, اور اس کی لکھنے کی ضرورت ہے اور پرشاسن کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں کس طریقے کا قانون چل رہا ہے, کس طریقے کا دوہرا معیار ہے. کہ جو لوگ ملک میں منافرت کھلے عام پھیلا رہے ہیں, ملک میں تخریب کاری کر رہے ہیں, دو مذاہب کے بیچ میں جو ہے دوریاں پیدا کر رہے ہیں, جن کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشن سے پہلے مہاراشٹر میں جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات رونما ہو جائے. پارلیمنٹ الیکشن میں جس طریقے سے مسلمانوں نے یکجہتی کا اور صبر کا دامن تھام کر تمام اپنے اختلافات بھلا کر, سیاسی, سماجی, مذہبی, ملی اختلافات بھلا کر مہا وکاس اگاڑی پر بھروسہ کیا اور مہا وکاس اگاڑی کو جس طریقے کی بھرپور کامیابی دلائی, اس سے آج یہ BJP گورنمنٹ, یہ شندے گورنمنٹ, یہ اجیت پوار گورنمنٹ جو ہے وہ بوکھلائی ہوئی ہے. لیکن آج ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جن لوگوں پر ہم نے بھروسہ کیا, جن لوگوں کو ہم نے مسیحا مان کر پارلیمنٹ میں ان کی جھولیوں کو, ان کے دامنوں کو, ان کی توقع سے زیادہ ان کے جھولیوں اور دامنوں کو بھر دیا. آج اس میں سب سے ایک اہم عنوان بھی ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ میں اگست میں لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا. لوک سبھا میں اس بل کو منظوری نہیں ملی, لیکن اس بل پر ووٹ دیتے وقت ہم نے اس ملک میں مہا وکاس اگاڑی کے نام پر بالا صاحب ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کو بھی ووٹ دیا, لیکن وہ شیو سینا ووٹ دینے کے ٹائم پارلیمنٹ ہاؤس سے غائب ہو گئی. انہیں ہمارا صرف ووٹ چاہیے. جہاں ہمارے تحفظ کی بات ہوتی ہے, جہاں ہمارے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہے, وہاں سے یہ رائے فرار اختیار کر لیتے. وقف امینڈمنٹ بل یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری کیوں ہے, مجھے اس پر جو ہے روشنی ڈالنی ہے. ہم سنتے آتے ہیں وقف وقف,
بولتے بھی ہے وقف، لیکن یہ وقف ہے کیا؟ یہ وقف کی املاک کیا ہے؟ وقف کے جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے، وہ تو حراست کے ہیں، لیکن اسلامی فقہ میں اس کا تصور ایسی املاک و جائیداد سے کیا جاتا ہے جو انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، دین کی ترقی و ترویج کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی ہو۔ پھر اس املاک کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، نہ اس املاک کو خرید سکتے ہیں، نہ فروخت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب تا قیامت یہ املاک، یہ عارضی، تا یہ زمین تا قیامت تک اللہ کے نام پر ہو گئی ہے، اور تا قیامت تک اس سے جو بھی نفع ہوگا، اس سے جو بھی فائدہ ہوگا، ہندوستان میں کئی راجا مہاراجاؤں کا دور گزرا، کئی مسلمان حکمرانوں کا دور گزرا، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں مسلمانوں کو کئی املاک وقف کی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے 1913 میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کے علماء کرام اور مسلمانوں نے زور دے کر ایک وقف بورڈ کا قیام کیا۔ دیش آزاد ہوا، 1954 میں پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر جو ہے ہندوستانی حکومت کے ذریعے وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ پھر گاہے بگاہے اس میں ترمیمات ہوتی رہی۔ 1964 میں کچھ ترمیم ہوئی، اس کے بعد 1995 میں کچھ ترمیم ہوئی۔ یہ وقف کی املاک کو کس طریقے سے جو ہے مینیج کیا جاتا ہے، آپ ذرا اس پر بھی جو ہے میں اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالتا چلوں۔ وقف کی املاک کو حکومت ہند کے ذریعے قائم کردہ وقف بورڈ کے ذمہ داران، اگر وہ مرکزی سطح پر ہے تو سینٹرل وقف کونسل کے نام سے ایک ادارہ جو ہے اس کو مینیج کرتا ہے۔ اگر وہ ریاستی سطح پر ہے تو اسٹیٹ وقف بورڈ نامی ادارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ہم سی ای او بولتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بولتے ہیں۔ اس آفیسر کو، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، یہ اسی آدمی کو نامزد کیا جاتا ہے جو سینٹرل وقف بورڈ کونسل میں ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ کونسل میں ہو، جسے وقف کے علم ہو، وقف کی شرعی حیثیت معلوم ہو، وقف کی املاک کا اسلام میں کیا درجہ ہے اس کا علم ہو، ایسے شخص کو جو ہے وقف کا سی ای او بنایا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے علماء کرام کا ماننا ہے کہ وقف عبادت کا پہلو ہے۔ واقف جو اپنی املاک کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ وقف کرتا ہے کہ اب جو ہے تا قیامت اس سے جو فلاح بہبود ہوگی اور اس سے جو نیکی کا کام ہوگا وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ یہ ہمارا مذہبی پہلو ہے۔ یہ جو وقف کی املاک کا اور اس کے تنازع کا پہلو نکل کر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست یہ ہماری عبادت پر حملہ ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہ مانتا ہوں کہ آج تک بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے سخت قوانین اور جتنے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے قوانین لائے اور پاس کیے،
ये वक्फ इमलाक तरमीमी बिल का कानून सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मुज़िर है। हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, वक्फ भी एक इबादत है। और हमारी इबादत पर बराए रास्त जो है वो ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड के कयाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में जो अराकीन होते हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि मुसलमानों की इस इमलाक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ऐसे लोगों को हटाकर गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा और अपना ऑफिसर जो है वो वक्फ बोर्ड में कायम करना चाहती है। और हम तुम लोग यहां जो बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए कई हमारे जो है लोगों के रिश्तेदारों ने, आबा और अजदाद ने अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ किया है। गवर्नमेंट की यह नीयत है कि अगर जबानी तौर से मुसलमानों की कोई इमलाक अगर वक्फ कर दी गई है और माजी में 3 साल का उसका कोई रिकॉर्ड अगर दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सीधे तौर से गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी। आप सोचो कि आप में से बैठे हुए कितनों के बुजुर्गों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी जमीनें जो है सवाब जारिया के लिए वक्फ की है। और कमाल तो ये कि औकाफ में अगर कोई तनाज़ा होगा, हिंदुस्तान में जितनी भी जमीनें हैं, जैसे महकमा दिफा की जमीन है, तुम्हारे एनजीटी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप लोगों ने रेलवे का सुना होगा, रेलवे ट्रिब्यूनल, तमाम ट्रिब्यूनल्स को जमीन के मामला सुनने का और उस पर फैसला देने का इख्तियार रहेगा। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल अपने आप में एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला कर दे कि ये वक्फ की इमलाक वक्फ की ही है, तो फिर जो अपील कुनंदा है उसको नई कोर्ट में जाने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। इसी अपील को ले जाकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, उसको नए नुकात लाना पड़ेगा, नई वजूहात लाना पड़ेगा, नई बात पेश करना पड़ेगा। पिछले उसका दावे को अगर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो दावा नहीं रह जाएगा। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश है, हमारी मिली बेदारी का सबूत देना होगा। आज तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की इमा पर तेलंगाना हुकूमत ने जो है स्टेट वक्फ बोर्ड की जो उसका प्रोसीजर था उसको कायम रखने का जो है वो रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में पास किया है। हम यहां से मुतालबा करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि उसी तर्ज पर जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट ने पुराने वक्फ बोर्ड के कवानीन को कायम रखने का रेजोल्यूशन पास किया है, महाराष्ट्र की हुकूमत भी इसी तरीके का रेजोल्यूशन पास करे। आज मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फुसलाने के लिए और आने वाले असेंबली में वोट लेने के लिए छोटे मोटे काम, ये मस्जिदें आज जिसका हम वक्फ के जरिए तहफ्फुज की बातें कर रहे हैं, अगर हमारी ये मस्जिदें नहीं रह जाएगी और जो धमकी देने वाले मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर ऐसे में हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप के नाम पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज जरूरत है मस्जिदों के तहफ्फुज की, आज जरूरत है हमारे मदारिस के तहफ्फुज की, यकीन दहानी की।
आज जरूरत है कि हमारे जो मसाजिद के ट्रस्टियान हैं यही ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्लियान है यही मुतवल्ली रहेंगे। जो गवर्नमेंट नापाक इरादा रख रही है, नापाक साजिश रच रही है कि ऐसे ट्रस्ट में और मुतवल्लियों के बीच में एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो मस्जिदों के ट्रस्टियों में देगी और मुतवल्लियान में देगी। आज जो मस्जिदों के फैसले हम खुद करते हैं, मस्जिदों के मामलात के फैसले हम खुद करते हैं, आज हम मस्जिदों का निजाम खुद चलाते हैं। आज हमारे पास हमारी मस्जिदों को चलाने का एक बेहतर जो है निजाम मौजूद है, और आज से नहीं बरस से जो है हम हमारी मस्जिदों का निजाम चला रहे हैं। आज हम हमारे मस्जिदों के वजू खानों को, हमारे मस्जिदों के दीगर जो है लगने वाले लवाजमात को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम हमारे मुखैयर हजरात जो है उनके ताउन से चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में कई मसाजिद में अपने दम पर और अपने मुखैयर हजरात के ताउन से जो है सोलर पैनल का जो है वो जो है सोलर पैनल जो लगाया है। इसकी मिसाल मीनारा मस्जिद मुंबई है, जिसने अपनी सबसे पहली मिसाल जो है वो जो है सोलर पैनल खुद का लगाने की वो पेश की है। और हमारी कसाबपाड़ा की मस्जिद के भी जो यहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हुए उन्हें मालूम होगा कि कसाबपाड़ा मस्जिद में भी जो है अनकरीब जो है वो सोलर पैनल जो है वो सिस्टम फिट होने वाला है। मदीना मस्जिद, अमीनिया मस्जिद में भी जो है, मोइनिया मस्जिद में भी जो है सोलर सिस्टम जो है वो लग चुका है। शहर की कई मस्जिदों में लग चुका है। हमें जामा मस्जिद में सोलर पैनल जो है बरसों से लगा हुआ है, वो आज से नहीं लगा है, दहाइयों से लगा हुआ है। आज जो लोग सोलार का लॉलीपॉप देकर वक्फ तरमीमी बिल से हमारी नजर हटाना चाहते हैं, आज अगर ये फेल कभी नहीं है, इसमें आप लोगों को मस्जिद के जिम्मेदारान को बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको कबाहत महसूस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल लगाइए। मैं कोई यहां पर मुतनाज़ा बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज जरूरत यह है कि हमें हमारी मस्जिदों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने की जरूरत। आज हमारी मस्जिदों पर हमारा कंट्रोल रहे, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारी मस्जिद का निजाम हमारे ट्रस्टियों से चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारे मदारिस का निजाम हमारे जिम्मेदारान के जरिए चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। वक्फ बोर्ड का कयाम यूपी में होने वाला था। जमीयत ने सबसे पहले इस बात की मुखालिफत की कि मुसलमान इस बात के कैपेबल हैं कि अपने दीनी निजाम को वो खुद चला सकते हैं। हमें सरकार की किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। सरकार कोई जो है चोर रास्ता ना ढूंढे कि हमारे दीनी मामलात में, हमारे मदारिस में, हमारे मसाजिद में बैक डोर से एंट्री करे। अगर आपका पैसा और आपकी चीजें हमारी मस्जिद में इस्तेमाल हो गई तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में आप हमारे मसाजिद और मदारिस के जो है निजाम में भी जो है अमल दखल करोगी। जमीयत ने बहुत पहले से इस खतरे को महसूस करके आप लोगों के बीच में ये बात रख दी कि हमें सरकार की किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जमाने से हमारे दीनी निजाम को चलाने का पूरा एक निजाम हमें समझा कर गया। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज जो खालिस हमारी इबादत, हमारी ये इबादत है, वक्फ करना हमारी इबादत है, वक्फ करना हमारी नेकी है। उस नेकी पर जो हुकूमत ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रही है, जो हमारा शरई हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हमारे आबा व अजदाद की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेकी के खातिर दी गई है, दीन की तरक्की और तरवीज के लिए दी गई है, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए दी गई है, ऐसी ही अगर हमारे इमलाक को हमारा रहने दे तो हमें सरकार के किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है।
किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। आप हमारा हक हमारे पास ही रहने दो, आप हमारी इमलाक हमारे ताबे में ही रहने दो, उस निजाम को हमारे ताबे ही रहने दो। यकीन मानो, 1 रुपया हम आपसे मांगने नहीं आएंगे, आप हमारे दर पर आना, हम लाखों करोड़ों रुपया आपको कर्ज दे देंगे। सिर्फ हमारी इमलाक, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी अराजियात हमारी है, जो हमारा हक है उस पर मुकम्मल हमारा हक दे दो। इस मुल्क में मुसलमान आपकी हुकूमत को चंदा देंगे। इतनी बातें कहकर मैं रात में